اسلامی بینک کا ادھار اور چاہے دوسرے بینکوں کا ادھار سے بچو. ادھار کوئی راحت نہیں. ٹھیک ہے اسلامی بینکوں کا اب دیکھو کاروبار بڑھانا ہے اپنے پیسے سے بڑھاؤ, قرضے لے کر کاروبار مت بڑھاؤ. چاہے وہ قرضہ بغیر سود کے ہو, چاہے سود کا ہے تو بالکل ہی کام غلط ہو گیا, اور اگر بغیر سود کے ہے تو بھی قرضہ ہوتا ہے. میں آپ کو کھل کے کہہ رہا ہوں اپنے کام کو آگے بڑھانے کے لیے, آپ کا کام ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے, بہترین چل رہا ہے, جو تھوڑا بدھا لگیے, کبھی ادھار نہ لینا. اپنے پیسے سے بڑھا کے جائے پورے پاکستان میں پھیلا. میں کئی ایسی پارٹیوں کو جانتا ہوں 30-40 ارب کا کاروبار کر رہے ہیں, 1 روپیہ کسی بینک کے مقروض نہیں, 1 پیسہ بینک کا نہیں, 1 پیسہ, اور لین دین میں ایسے کھڑے ہیں, کبھی وعدہ خلاف نہیں. اسی پاکستان میں اللہ نے ایسے لوگوں کو وجود دے دیا. تھوڑا ہمت کرنی پڑتی, تو پھر آپ کی تجارت آپ کے لیے جنت کا ذریعہ ہے. کوئی چیز نقد سستے داموں میں, وہی چیز ادھار مہنگے داموں کے اندر خریدنا یا بیچنا شرعاً جائز ہے. اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. میرا یہ قلم ہے, میں کہتا ہوں کہ اگر تم نقد خریدو گے تو 10 روپے کا, قسطوں میں اور ادھار میں خریدو گے تو یہ قلم میں 20 روپے کا یا 30 روپے کا بیچتا ہوں. یہ شرعاً جائز ہے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. ایک چیز نقد سستے داموں میں, ادھار مہنگے داموں کے اندر خریدنا یا بیچنا شرعاً جائز ہے. البتہ 2 شرطیں ہیں. اگر وہ 2 شرطیں یہاں بھی پائی جائیں جو سوال کرنے والے عاصم امین صاحب ہیں گاڑی یا موٹر سائیکل شو روم سے خریدنے میں, ان 2 شرطوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. پہلی شرط تو یہ ہے کہ میٹنگ کے اندر سیل اینڈ پرچیز کی جو میٹنگ ہے, خرید و فروخت کی جو میٹنگ ہے, اس میٹنگ میں اس شے گاڑی موٹر سائیکل جس کو بھی خریدا اور بیچا جا رہا ہے اس کی کوئی ایک قیمت فکس اور متعین کر دی جائے, کوئی ایک قیمت مقرر کر دے. مثلا یہ ہو سکتا ہے کہ یہ موبائل فون نقد خریدو گے تو فرض کرو 10,000 کا, اور اگر آپ 5 مہینے کے ادھار پر خریدو گے تو 15,000 کا, آپ 6 مہینے کے ادھار پر خریدو گے تو 16,000 کا, 7 مہینے کے ادھار پر خریدو گے تو 18,000 کا, 8 مہینے کے ادھار پر تو 19,000 کا. یہ مختلف قیمتیں جو بیان کی جا رہی ہیں یہ کر سکتے ہیں, بیان کر سکتے ہیں. لیکن جب آپ اس میٹنگ کو ختم کرنے لگیں تو اب آپ اس موبائل کی کوئی ایک قیمت فکس کر لیں, کوئی ایک قیمت متعین کر لے کہ بھائی میں اتنے مہینے کے قسطوں پر, اتنے مہینے کے ادھار پر یہ موبائل فون اتنے پیسوں میں بیچتا ہوں, 8 مہینوں میں 18,000 روپے کے بدلے میں یہ موبائل خریدتا ہوں. تو پہلی شرط کیا ہوئی کہ کوئی ایک قیمت مقرر کرنا, فکس کرنا, متعین کرنا شرعاً واجب اور ضروری ہے. نمبر 1. نمبر 2 شرط یہ ہے کہ جب خریدار قسط کی ادائیگی میں ٹال مٹول سے کام لے, یا وقت مقررہ پر پیسے ادا نہ کر سکے, یا جس وقت اس کو قسط دینی تھی وہ قسط کی ادائیگی میں تاخیر کر رہا ہو, تو چاہے ٹال مٹول ہو, ڈیلے کرے, تاخیر کرے, دیر کرے, تو اب آپ اس کی قیمت میں کسی قسم کی پینلٹی نہیں لگا سکتے, اضافی رقم وصول نہیں کر سکتے, جرمانہ لاگو نہیں کر سکتے. اضافی رقم, جرمانہ یا پینلٹی لگانا شرعاً ناجائز اور حرام ہے, اس سے احتراز کرنا ضروری ہے. یہ شرعاً دوسری اہم ترین شرط ہے. تو 2 شرطوں کا خلاصہ کیا ہوا؟ پہلی شرط یہ کہ کوئی ایک قیمت متعین کر دی جائے, دوسری شرط یہ کہ اگر تاخیر یا ٹال مٹول یا ڈیلے ہو تو کسی قسم کا آپ اضافی جرمانہ نہیں لگا سکتے. ان 2 شرطوں کا لحاظ کرتے ہوئے انسٹالمنٹ پر موٹر سائیکل یا گاڑی یا کوئی بھی چیز خریدنا اور بیچنا شرعاً جائز ہے. ہاں یہ قسطوں کا کاروبار سود نہیں ہے, تو یہ جو کہتے ہیں نا کہ سود ہے اور اس میں یہ تو ویسے ہی ہے, اس کی اتنی بیوقوفوں والی دلیل ہے یہ اس کو سود قرار دینا. بھی میں اس پہ جاؤں گا تو بات, یہ جو قرآن میں آتا ہے نا احل اللہ البیع وحرم الربا, جب سود حرام ہوا ہے نا تو مشرکین نے یہی اعتراض کیا تھا کہ قسطوں کا کاروبار تو جائز ہے بھائی, اور سود حرام ہو گیا, تو اللہ نے اس پہ آیتیں نازل کی احل اللہ البیع, بے حلال ہے کیونکہ اللہ نے حلال کیا اس کو, چاہے وہ قسطوں پہ ہو یا کیش پہ ہے تو وہ بے, جب خرید و فروخت کا ایگریمنٹ ہے تو وہ جائز ہے, اور ربا کیا ہے؟ حرام ہے. تو یہ تو آیت کا شان نزول ہی بتا رہا ہے کہ جو بے ہوگی وہ حلال ہوگی, اور اس کے علاوہ جو سودی ایگریمنٹ ہے وہ کیا ہوگا؟ حرام. کہ بہت سارے لوگ قسطوں کے کام کو سود سمجھتے ہیں, ایسا نہیں ہے. قسطوں کا کاروبار کرنا یا قسطوں پہ کوئی چیز خریدنا بالکل جائز اور درست ہے. آپ کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اس کی قیمت تو 50 روپے ہے اور یہ قسطوں میں 100 روپے میں دے رہا تو یہ سود ہو گیا, ایسا نہیں. سود ایک اور چیز ہے. کوئی بھی شخص اپنی کسی چیز کی قیمت بڑھا کر بیچ سکتا ہے, لیکن پہلے بتائے, دکھا نہ دے, بتا دے نقد میں 50, قسطوں میں 100, تم جس میں لینا چاہتے ہو لے لو, تو بالکل جائز ہے. اس میں کوئی ایسی ممانعت نہیں, آپ خرید بھی سکتے ہیں, آپ اس طرح بیچ بھی سکتے ہیں. قسطوں کا کاروبار کرنا, قسطوں پر اشیاء کی خرید و فروخت کرنا شرعی طور پر بالکل جائز ہے, درست ہے. اس میں سود کا کوئی بھی عنصر موجود نہیں ہے, اور اس کے ذریعے حاصل ہونے والی تمام آمدنی, تمام انکم بھی بالکل حلال ہوگی.
وجہ اس کی یہ ہے کہ دیکھیں شریعت مطہرہ نے یہ انسان کو اختیار دیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی چیز کی, اپنی پروڈکٹ کی جتنی بھی قیمت چاہے فکس کر سکتا ہے, اس سے جتنا نفع چاہے حاصل کر سکتا ہے. ایک شخص اپنی چیز 10,000 روپے کی سیل کرنا چاہتا ہے, اس کی مرضی ہے. اسی چیز کو وہ 12,000 روپے کا سیل کرنا چاہتا ہے, اس کی بھی اجازت شریعت کی طرف سے اس کو دی گئی ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ ایک شخص کیش پر, نقد پر اپنی چیز کی قیمت رکھتا ہے 10,000 روپے, اور جب سامنے والا کہتا ہے کہ میرے پاس فی الحال پیمنٹ نہیں ہے, میں پیسے بعد میں انسٹالمنٹ پہ دینا چاہتا ہوں, تو وہ شخص اسی چیز کی قیمت کو بڑھا دیتا ہے اور 12,000 روپے کر دیتا ہے. تو دراصل انسٹالمنٹ پہ جب چیزوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے تو اسی اصل چیز کی قیمت کو تھوڑا بڑھا دیا جاتا ہے, مہنگا کر کے بیچ دیا جاتا ہے. اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ چیزوں کو مہنگا کر کے بیچنا کسی بھی طور پر سود میں شامل نہیں ہوتا ہے. بازاروں میں ایک چیز کی قیمت کچھ ہوتی ہے, تھوڑے دن گزرتے ہیں اسی چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے, وہ چیز مہنگی ہو جاتی ہے, لوگ خرید و فروخت کرتے ہیں, کوئی بھی اس کو سود نہیں کہتا ہے. لہذا یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ کیش پہ لوگے تو 10,000 روپے, اور اگر انسٹالمنٹ پہ لوگے تو اسی چیز کی قیمت 12,000 روپے ہے, جو کہ یہ عمل بالکل جائز ہے اور اس میں کوئی بھی ناجائز کا عنصر موجود نہیں ہے. ہاں, سود کی ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ مالک یہ شرط لگا دے کہ اگر تم نے ٹائم پہ انسٹالمنٹ ادا نہ کی تو میں تم سے ایکسٹرا پیسے چارج کروں گا. اب یہ جو ایکسٹرا پیسے لے گا, زیادہ پیسے لے گا, چونکہ یہ اصل چیز کی قیمت میں شامل نہیں ہے بلکہ یہ اپنے قرض دار سے نفع وصول کر رہا ہے, اور ہر ایسا نفع جو قرض پر وصول کیا جائے وہ سود میں شامل ہوتا ہے. لہٰذا یہ انسٹالمنٹ کی تاخیر پر ادائیگی کرنے پر جو رقم ایکسٹرا لی جا رہی ہے وہ ضرور سود میں شامل ہوگی. لیکن جو عام تر ایگریمنٹ ہوتا ہے جن میں ایسی شرط نہیں ہوتی, مکمل انسٹالمنٹ وصول کی جاتی ہیں, ایسا ایگریمنٹ بالکل جائز ہے اور اس میں کوئی بھی شرعی قباحت موجود نہیں ہے. اور کوئی چیز قسطوں پہ دے رہا ہے, قسطوں پہ دینے میں جو اس کو مینٹین کرتا پڑتا ہے, اکاؤنٹس وغیرہ وہ ساری چیزیں, اس کے عوض اگر وہ زائد لے لے تو جائز ہے. لیکن چونکہ انسٹالمنٹ پہ دے رہا ہے تو ایگریمنٹ ہوگا پہلے کہ انسٹالمنٹ میں چونکہ میں دے رہا ہوں اس کے لیے میں محنت کروں گا آپ کے پیچھے, تو 5,000 آپ کو مجھے زائد دینا ہوں گے, تو پہلے سے پتا ہو کتنا دینا ہے. دوسرا, وہ اس کی رقم نہیں بڑھیں گی. شیخ بن باز رحمہ اللہ اور دیگر مفتیان کے ایسے فتاوے, وہ قسطوں میں دینے محنت کرتا ہے, ریکارڈ کیپنگ کرتا ہے, حساب کتاب رکھتا ہے, بار بار جا کے دینا پڑتا ہے, تو انشاءاللہ اگر وہ کچھ لے لے تو نے کہا اس کے لیے انشاءاللہ جائز ہوگا. دیکھیں, قسطوں کا جو کاروبار ہوتا ہے نا وہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ اگر آپ نقد لیں گے تو 1 لاکھ کا, اور اگر آپ ادھار دیں گے یعنی مثلا 1 سال میں 2 سال میں تو قیمت بڑھا دی جاتی ہے. یہ شرعاً بالکل جائز ہے, یہ سود نہیں بنتا, کیونکہ اگر آپ نقد دے رہے ہیں یہ بھی چیز کی قیمت ہے, اور ادھار دے رہے ہیں یہ بھی چیز کی ہی قیمت ہے. سود کی تعریف ہی یہ ہے کہ سود اس زائد شے کا نام ہے کہ جسے آپ مالی معاملہ کرتے ہوئے لازم ٹھہرا دیں اور وہ کسی چیز کا بدلہ نہ ہو. مثال کے طور پہ دیکھیں, 1 لاکھ کے مجھے قرضہ دیں اور کنڈیشن خدا نخواستہ یہ لگائیں کہ جب مصطفیٰ واپس کریں گے تو 1,25,000 واپس کرنا ہوگا. میں نے کہا ٹھیک ہے, اب میں ان کو 1,25,000 دے رہا ہوں. 1 لاکھ کس کا بدلہ ہے؟ 1 لاکھ کا. اور 25,000 کس کا بدلہ ہے؟ کسی چیز کا نہیں, یہ ہے سود. تو اب اگر میں ایک مکان بیچ رہا ہوں, میں کہتا ہوں یہ مکان نقد لیں گے 1 لاکھ کا, اور اگر 30 سال کے بعد مجھے پیمنٹ دیں گے تو 1.5 لاکھ کا. اب 1 لاکھ بھی اسی مکان کی قیمت ہے اور 1.5 لاکھ بھی اسی مکان کی قیمت ہے. وہ تو بس پیمنٹ کا جو ادائیگی ہے اس میں آپ تبدیلی کر رہے ہیں نا, اس کے مطلب طریقہ کار میں, باقی تو وہ مکان کی قیمت بنتی ہے, تو یہ سود نہیں ہوگا. انسٹالمنٹ کے اندر ویسے کوئی مسئلہ نہیں ہے, یعنی ایک چیز آپ کو سستی ملتی ہے لیکن انسٹالمنٹ پر وہ آپ کو کچھ مہنگی دی جاتی ہے اور قسطیں آپ کی مقرر کر دی جاتی ہیں, تو اس کے لینے میں حرج نہیں ہے. لیکن عمومی طور پر ہمارے یہاں اس میں خلاف شرع شرائط لگائی جاتی ہیں کہ اگر آپ کی کوئی قسط لیٹ ہو گئی تو آپ کو اتنے پیسے اوپر دینے پڑیں گے, یا اگر آپ نے یہ چیز نہیں لی اور قسطیں نہیں دی تو آپ کی قسطیں بھی ضبط ہو جائیں گی اور یہ چیز بھی آپ سے واپس لے لی جائے گی. تو اس طرح کی خلاف شرع اگر شرط لگائی گئی تو اس صورت میں تو یہ جائز نہیں ہوگا, ورنہ ویسے ہی کوئی چیز لیتے ہیں وہ 1,000 کی ملتی ہے اور قسطوں کی وجہ سے وہ 2,000 کی مل رہی ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لے سکتے. یہ سوال آپ نے بہت اہم کیا ہے کہ قسطوں پر اشیاء خریدنے کا شرعی حکم کیا ہے. تو اس بارے میں عرض کروں کہ مختلف دکاندار قسطوں پر اشیاء, الیکٹرانک آئٹم, موٹر سائیکل وغیرہ فروخت کرتے ہیں, اور اسی طریقے سے بہت سارے اسلامک بینکس بھی ہیں جو کہ قسطوں پر اشیاء دیتے ہیں. تو پہلے میں ڈسکس کر لیتا ہوں کہ مختلف دکاندار جو کہ قسطوں پر اشیاء دیتے ہیں اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے. اس کے 2 طریقے ہوتے ہیں قسطوں پہ کسی چیز کو دینے کے. ایک طریقہ ہوتا ہے سیل پرچیز کا, اور دوسرا طریقہ ہوتا ہے ہائر پرچیز کا. سیل پرچیز شریعت کی نظر میں جائز ہے, جس کا مطلب یہ ہے کوئی جائز چیز, مثلا موٹر سائیکل, الیکٹرانک آئٹم میں سے کوئی جائز آئٹم خریدا, اپنے قبضے میں لیا, اپنی ملکیت میں لیا, اور پھر اس کو فروخت کیا. اور فروخت اگر ادھار پہ کیا جائے تو جس کو قسطوں کا کاروبار کہتے ہیں, قسطوں پہ فروخت کرنا کہتے ہیں, اس کا جو شرعی حکم ہے وہ یہ ہے کہ قسطیں بھی مقرر ہونی چاہیے, نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ کل کتنی قسطیں ادا کرنی ہیں اور ہر قسط میں کتنی رقم ادا کرنی ہے یہ بھی متعین ہونا چاہیے. اور نمبر 3 یہ ہے اگر خریدنے والا ادائیگی میں تاخیر کرے تو اس پہ کوئی جرمانہ نہ لگایا جائے. یہ طریقہ کار جائز ہے. اور دوسرا طریقہ ہوتا ہے جو کہ ہائر پرچیز کا. ہائر پرچیز شریعت کی نظر میں یہ جائز نہیں ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہائر پرچیز اس کو کہتے ہیں کہ ایک دکاندار کوئی چیز خریدتا ہے
اور ہائر پرچیز کا ایگریمنٹ کرتا ہے جس میں وہ سامان بیچ بھی رہا ہوتا ہے اور کرائے پر بھی دے رہا ہوتا ہے. دونوں معاملات ایک ساتھ وہ کر رہا ہوتا ہے اور یہ کانٹریکٹ میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ ہائر پرچیز کانٹریکٹ ہے. ہائر کا مطلب ہوتا ہے کرایہ داری, پرچیز کا مطلب ہے خریداری. شریعت اس بات سے منع کرتی ہے کہ دو کانٹریکٹ کو ایک کانٹریکٹ میں جمع نہیں کر سکتے, لہذا ہائر پرچیز کا معاملہ ایز پر شریعہ جائز نہیں ہے. اس وقت بہت سارے دکاندار ایسے ہیں جو کہ ہائر پرچیز کا معاملہ کرتے ہیں اور جو خریدار ہوتے ہیں وہ ہائر پرچیز کا کانٹریکٹ سائن کر لیتے ہیں, جبکہ یہ کانٹریکٹ جائز نہیں ہے. لہذا میری ان دکانداروں سے جو قسطوں کا کاروبار کرتے ہیں ان سے بھی درخواست ہے کہ وہ سیل پرچیز کا کام کریں اور ہائر پرچیز کے اوپر معاملات نہ کریں. دونوں میں بہت معمولی سا فرق ہے, لیکن شریعت کی نظر میں یہ بہت بڑا فرق ہے, ایک حلال ہے اور ایک حرام ہے. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. اور ان کے سب سے بڑھ کر مخبوط الحواس ہونے کا مظہر یہ ہے, یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ بیع بھی تو ربا کی طرح ہے, بیع بھی تو سود ہے. میں نے 100 روپے کا مال خریدا 110 میں بیچ دیا, 10 بچ گئے, یہ ربا ہے. ربا جائز ہے. 100 روپے کسی کو دیے اور 110 لیے, یہ سود ہو گیا. بھائی کیوں ہو گیا؟ 100 روپے کی شے دے دی, یہ 100 روپیہ دے دیا, کیا فرق پڑا؟ 10 لاکھ کا مکان بنایا, 4000 کے قرضے کے ماہانہ کرائے پر دے دیا, جائز ہو گیا. 10 لاکھ کسی کو دیا اور اس سے 4000 روپیہ مہینہ دینا شروع کیا, یہ سود ہو گیا, حرام ہو گیا. عقلی طور پر یہ باتیں ہیں کہ جو سود کے حامیوں کی طرف سے کہی جاتی ہیں. انما البیع مثل الربا, بیع میں کبھی جو نفع ہوتا ہے, ربا اور ربا یہ میں اس وقت بیان کر چکا ہوں سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع کے ضمن میں. تو یہ جان لیجئے کہ اس ظاہری سے مناسبت کی وجہ سے ان کا مخبوط الحواس لوگ جو ہیں وہ اس دونوں کے اندر کوئی فرق محسوس نہیں کرتے. یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے قول کا عقلی جواب نہیں دیا, بلکہ جواب کیا دیا؟ احل اللہ البیع وحرم الربا. اللہ نے بیع کو حلال قرار دیا ہے اور ربا کو حرام قرار دیا. اب تم بات یہ کرو, اللہ کو مانتے ہو یا نہیں, رسول کو مانتے ہو یا نہیں, قرآن کو مانتے ہو کہ نہیں, یا اپنی عقل کو مانتے ہو؟ اگر تم مسلمان ہو, اگر تم مومن ہو, تو اللہ کا حکم جو وہ فرمائے, نہ صرف اللہ کا, جو رسول کا ہے. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو کچھ رسول تمہیں دے لے لو, اور جس چیز سے روک دے رک جاؤ. یہ تو شریعت کا معاملہ ہے. ویسے اس میں جو فرق واقع ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہے فلوئڈ منی, فلوئڈ کیپٹل, ایک ہے فکسڈ کیپٹل. مکان 10 لاکھ کا ہے, لیکن مکان سے جو شخص دے رہا فائدہ کیا اٹھائے گا؟ 1 مہینے رہے گا نا, بس اس کا بدل آپ نے لے لیا. 10 لاکھ روپے کسی کو نقد دے دیے, وہ کسی کام میں لگائے گا, 12 لاکھ بھی بن سکتے ہیں, 15 بھی لگ سکتے ہیں, 8 بھی رہ سکتے ہیں. اس میں آپ نے فکس اگر لیا تو یہ حرام ہے. ان دونوں میں اگرچہ عام طور پہ کہا جائے گا یہ بھی کیپٹل ہے وہ بھی کیپٹل ہے, مکان بھی تو سرمایہ کی ایک شکل ہے, لیکن یہ فکس کیپٹل ہے, اس کی شکل بدل نہیں رہی ہے. اس مکان میں تو ایک شخص رہ جائے گا, سکنا ہوگا, اس کی رہائش ہے, یا آپ کہیں گے اس کی ویئر اینڈ ٹیئر ہے تو اس کا آپ نے بدل لے لیا, بس ختم. لیکن وہ جائے گا, وہ مکان آپ کے لیے رہ جائے گا. لیکن یہ کہ 10 لاکھ جس کو دیا نقد, وہ کاروبار کرے گا, کچھ اور کہیں لگائے گا, اس کے اندر اضافہ بھی ہو سکتا ہے, کمی بھی ہو سکتی ہے. اس میں پھر فکسڈ پروفٹ لینا یہ ہے حرام, اور ان دونوں میں کوئی مناسبت نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ جواب نہیں دیا. جواب دیا احل اللہ البیع وحرم الربا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی فلہ ما سلف. تو جس شخص کے پاس اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچ گئی اور وہ باز آ گیا, رک گیا, فلہ ما سلف, تو جو کچھ پہلے وہ لے چکا ہے وہ اس کا ہے, وہ اسے واپس نہیں دیا جائے گا, حساب کتاب نہیں کیا جائے گا کہ تم اتنا سود کھا چکے ہو واپس کرو. لیکن اس کا یہ مطلب ہی نہیں کہ اس کا کوئی گناہ ان پر نہیں ہوگا. وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ, اللہ کے حوالے رہے گا, معلق رہے گا. اللہ چاہے گا تو معاف بھی کر دے گا, اور اللہ چاہے گا تو پچھلے سود کے اوپر بھی اس کی سرزنش ہوگی. أَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ, لیکن اس نصیحت کے آنے کے بعد بھی جس نے دوبارہ یہ حرکت کی, فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, تو یہ جہنمی ہے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ